1980 تک دبئی میں ریت کے ٹیلے، اونٹوں کے ریوڑ اور خشک جھاڑیاں ہوتی تھیں۔ یہاں خاک اڑتی تھی اور غربت عام تھی۔ لیکن پھر اس ملک، اس شہر کو ایک ویژنری شخص ملا، اور اس ویژنری شخص نے ریت کے ان ٹیلوں کا مقدر بدل دیا۔ اس نے ویرانے کو دنیا کے جدید ترین شہر میں تبدیل کر دیا۔ اس ویژنری شخص کا نام شیخ محمد بن راشد المختوم تھا۔ شیخ محمد 1949 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ دبئی کے سلطان شیخ راشد المختوم کے تیسرے صاحبزادے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی عربی شیخوں کی روایتی ثقافت کے مطابق گزری۔ وہ بچپن میں اپنے بھائیوں اور کزنوں کے ساتھ کھیلتے کودتے رہتے تھے، اونٹوں پر بیٹھ کر ریس لگاتے تھے یا پھر صحرا میں ہرن کے پیچھے بھاگتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے گھر پر عربی اور اسلام کی تعلیم شروع کی۔ 1955 میں ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ انہیں دبئی کے الاحمدیہ اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ انہوں نے اس اسکول میں عربی، انگریزی، ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں وہ الشہاب اسکول میں داخل ہو گئے۔ وہ 2 سال تک اس اسکول میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہیں دبئی کے سیکنڈری اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ شیخ محمد کے والد شیخ راشد المختوم انہیں فوجی بنانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی شیخ محمد عسکری تعلیم حاصل کریں، جس کے بعد انہیں لندن یا امریکہ کی کسی ملٹری اکیڈمی میں داخل کرا دیا جائے اور وہاں سے واپس آ کر وہ دبئی کی فوج کی کمان سنبھال لیں۔ شیخ کی اس خواہش کا پس منظر بہت دلچسپ تھا۔ شیخ کا خاندان کئی نسلوں سے تجارت سے وابستہ تھا۔ تجارت وراثت کی شکل میں ان کے خاندان میں منتقل ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تجارت سے منسلک تھے، لہٰذا ان کی خواہش تھی ان کا ایک بیٹا سپہ سالار بنے۔ لیکن شیخ محمد کا رجحان ذرا مختلف تھا۔ وہ آرٹ، زبان اور فنون لطیفہ میں دلچسپی لیتے تھے۔ جب شیخ نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تو شیخ محمد نے انگریزی زبان میں داخلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ شیخ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہٹ کے پکے تھے، لہٰذا مجبوراً شیخ راشد کو ان کی بات ماننا پڑی۔ یوں شیخ محمد اپنے کزن شیخ محمد بن خلیفہ المختوم کے ساتھ برطانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ہل کالج میں انگریزی زبان میں داخلہ لے لیا۔ جس دن انہوں نے کیمبرج میں قدم رکھا تھا اس دن ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ آگے چل کر دبئی جیسے جدید اور خوبصورت شہر کی بنیاد بنا۔ یہ شیخ محمد کا کلاس میں پہلا دن تھا۔ سب طالب علم ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ جب شیخ محمد نے اپنا تعارف کرایا تو جنوبی امریکہ کے کسی طالب علم نے ان سے پوچھا، آپ انگریزی سیکھ کر کیا کریں گے؟ وہاں کلاس میں چین کا ایک طالب علم بھی تھا۔ اس نے شیخ پر پھبتی کسی، یہ اونٹوں کو انگریزی سکھائیں گے۔ کلاس روم میں ایک کہکا گونجا۔ اس کہکے اور چینی طالب علم کی پھبتی نے شیخ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شیخ نے سوچا، دنیا عربوں کو بدو سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی۔ اس وقت اس کلاس روم میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فیصلہ کیا وہ دبئی کو ایک ایسی ریاست بنائیں گے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ لوگ اس کا حوالہ دیا کریں گے۔ شیخ محمد کا یہ عزم آگے چل کر آج کے دبئی کی بنیاد بنا۔ شیخ محمد جتنا عرصہ یورپ رہے وہ وہاں کے نظام کا معائنہ کرتے رہے۔ وہ چھٹی کے دن یورپ کے دوسرے ممالک اور شہروں میں نکل جاتے اور وہاں جا کر ان کے طرز تعمیر، ان کے حکومتی اور سرکاری نظام، ان کی تجارت، ان کے بینکوں، ان کے ویلفیئر سسٹم اور ان کی طرز گفتگو کا مطالعہ کرتے۔ وہ یورپ کی ٹیکسیوں، بسوں اور ریلوں میں بیٹھ کر ان کا نظام دیکھتے۔ وہ ان کے ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کا سسٹم دیکھتے۔ وہ ان کے سیوریج، بجلی اور پانی کے نظام کا مطالعہ کرتے اور وہ ان کے اسکولوں، ہسپتالوں اور ڈاک خانوں کا جائزہ لیتے۔ جب وہ یورپ کا نظام سمجھ گئے تو انہوں نے نتیجہ نکالا، جب تک کسی ملک کا جسٹس سسٹم بہتر نہیں ہوتا وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ جب تک اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک اس ملک میں اعتدال پسندی اور روشن خیالی نہیں آتی، جب تک اس ملک میں مسجد اور تفریح گاہیں نہیں بنتی، اور جب تک لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رقم اور بنیادی سہولتیں نہیں ملتی، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ واپس دبئی آئے اور انہوں نے نئے دبئی کی بنیاد رکھنا شروع کر دی۔ اس وقت تک UAE میں تیل نکل چکا تھا اور شیخ زاہد بن سلطان ال نہیان ایک انقلابی جذبے کے ساتھ
امارات کی ترقی اور استحکام کا کام شروع کر چکے تھے۔ شیخ محمد نے آگے بڑھ کر زیادہ تر کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے اسلامی معاشرے کو اعتدال کی راہ پر ڈالا۔ انہوں نے شرابیوں کے لیے بہترین شراب خانے، جواریوں کے لیے انتہائی جدید جوا خانے اور نمازیوں کے لیے دنیا کی بہترین مسجدیں بنوائیں۔ انہوں نے دنیا جہاں کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی اور ان کے لیے دبئی کی سرزمین کھول دی۔ انہوں نے دیکھا مشرق اور مغرب کے درمیان کوئی جدید شہر موجود نہیں، چنانچہ مشرقی ممالک کے عمراء کو علاج، تعلیم، تفریح، شاپنگ، کاروبار اور عیاشی کے لیے لندن، پیرس اور نیو یارک جانا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر سال مشرق سے اربوں ڈالرز مغرب چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر مشرقی ممالک کے عمراء کے لیے چند گھنٹوں کی ڈرائیو اور مختصر سی فلائٹ پر ایک ایسا شہر موجود ہو جو کسی بھی طرح یورپ اور امریکہ سے کم نہ ہو تو ان اربوں ڈالرز کا رخ مشرق کی طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج حالت یہ ہے، دنیا میں سب سے اچھی اور سستی تعلیم دبئی میں ملتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شاپنگ، سب سے زیادہ علاج اور سب سے زیادہ تفریح دبئی میں ملتی ہے۔ دبئی دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہے۔ دبئی میں دنیا کا سب سے مہنگا ہوٹل موجود ہے۔ دبئی میں سب سے زیادہ مساج پارلر ہیں۔ دبئی میں دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارت ہے۔ دبئی دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اور دنیا کی سب سے بڑی تفریح گاہ ہے۔ یہ سب ایک شخص کے ویژن اور محنت کا نتیجہ ہے، اور اس شخص کا نام شیخ محمد بن راشد المختوم ہے۔ لیکن شیخ محمد بن راشد المختوم اس کا کریڈٹ ایک کانسٹیبل کو دیتے ہیں۔ شیخ محمد بن راشد المختوم نے 1976 میں پیشین گوئی کی تھی دبئی 2000 تک دنیا کی جدید اور مضبوط ترین ریاست ہوگی اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوں گے۔ ان کا یہ بیان اس وقت برطانیہ کے اخبارات میں شائع ہوا تھا، اور جس شخص نے بھی یہ بیان پڑھا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ مسکراہٹ بجا تھی۔ اس وقت دبئی دنیا کی پسماندہ ترین ریاست تھی۔ پورے شہر کا رقبہ 20 مربع کلومیٹر تھا۔ شہر میں صرف ایک 3 اسٹار ہوٹل اور ایک بڑی سڑک تھی۔ لوگ اونٹوں اور گدھا گاڑیوں پر سفر کرتے تھے اور شہر میں پینے کا پانی تک دستیاب نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت ایک ایسے شہر کے بارے میں یہ دعویٰ اپنا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ برطانیہ کے ایک اخبار کے رپورٹر نے شیخ سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے جواب میں شیخ محمد نے جو واقعہ سنایا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ شیخ نے فرمایا، ہم نے دبئی میں نئی پولیس تشکیل دی ہے۔ کل میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا۔ میں نے غلطی سے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ میں جب واپس آیا تو میری گاڑی کے ٹائر پر پولیس کا کلپ چڑھا تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، دور سائے میں ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا، وہ آیا اور اس نے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میری گاڑی پر کلپ تم نے لگایا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے نہیں جانتے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا، آپ ہمارے شیخ ہیں۔ میں نے کہا، تم میری گاڑی نہیں پہچانتے تھے؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور احترام سے بولا، میں پہچانتا ہوں۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے میری گاڑی پر کلپ کیوں لگایا؟ اس نے سینہ تان کر جواب دیا، آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک تھی، اور دبئی میں شیخ ہو یا کوئی ویٹر، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی، لہٰذا میں آج اس پولیس کانسٹیبل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہوں، ہمارے ملک کا کل بہت روشن ہے، اور اگر ہمارے ملک میں اس طرح قانون کی حکمرانی رہی تو اگلے 25 برسوں میں دبئی دنیا کی جدید ترین ریاست ہوگا۔ شیخ کا جواب سن کر وہ صحافی خاموش ہو گیا۔ شیخ محمد کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، اور ٹھیک 25 برس بعد دبئی یورپین سٹائل کا پہلا ایشین شہر بن گیا۔ آج آپ دبئی جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نیو یارک، لندن یا ٹوکیو میں گھوم رہے ہیں، اور جیسے آپ جدید دنیا کے کسی جدید ترین شہر میں آ گئے ہیں۔ آج جب بھی کوئی شخص شیخ محمد بن راشد المختوم کے سامنے دبئی کی تعریف کرتا ہے تو وہ 1976 کے اس پولیس کانسٹیبل کا نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد فخر سے کہتے ہیں، دبئی کو دبئی اس کانسٹیبل نے بنایا تھا۔